کوشش کیجئے میرے مولا حسین کی ذات ذیشان پر اس سے بھی بلند تر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے، مل کر یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جس خلوص، محبت، عقیدت اور عبادت کی نیت سے یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی بچھائی صف عزا کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ میرے مالک حسین بادشاہ کی ذات ذیشان پر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ۔ ظاہری بات ہے دامن وقت میں بہت طویل گنجائش نہیں ہے، اور بعد از مجلس عزا برآمدگی شبیہ رہبار مولا حسین، کوشش کروں گا جتنا بھی وقت میرے حصے میں آیا ہے اس ذات ذیشان کے حضور مختصر صحیح لیکن چند جملوں کی نوکری کی سعادت کہ جس ذات کی شہادت کے لیے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ حسین اور اللہ کا آپس کا ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ یوں تو آل محمد میں جتنی بھی ذوات ہیں ان سب نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں وہی کیا جو اللہ کی چاہت تھی، جو اللہ چاہتا تھا۔ میں بڑی جلدی کوئی تمہید نہیں، صرف چند جملوں کی نوکری ہے۔ آل محمد میں سبھی نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور جب اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ کچھ کہتا نہیں ہے، اور جب وہ کچھ کہتا ہے تو اس کا چاہنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ روانی میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور روانی میں آپ اس بات کا جواب ہاں میں بھی دے دیں گے، لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں قبلہ،
ہم صرف توحید کو نہیں مانتے، ہم توحید خالص کو مانتے ہیں۔ ہم نے توحید مولوی سے نہیں لی، مولا سے لی ہے، اور میرے مولا نے توحید کے معاملے میں اتنی احتیاط کرنے کو کہا ہے کہ کسی نے علی سے پوچھا، مولا اللہ کی ذات کیا ہے؟ جلال اللہ کو جلال آیا؟ آپ کے بادشاہ مولا علی نے کہا، میں تجھے اس کی ذات کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اللہ اپنی ذات میں اتنا تنہا ہے کہ خود اس کا اسم بھی اس کی ذات کا غیر ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ بس یہ 2-3 باتیں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کی اور میری عبادت کا مقصد اور مقصدیت پوری ہو سکے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ دیکھیے روانی کی بات اپنی ہے، انمال بالنیات کے معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن اس بات پر کبھی یقین بنا کر ٹھہر نہ جانا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے نہ سوچ کر کرتا ہے نہ سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جسے نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سلامت۔ اللہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، وہ بس کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، وہ بس کہہ دیتا ہے۔ اس کے کہے ہوئے اور کرے ہوئے کو پھر لوگ سوچتے رہیں، پھر سمجھتے رہیں۔ اللہ عادل نہیں ہے، وہ خود عدل ہے۔ اللہ عادل وہ ہوتا ہے جو کسی میزان، کسی پیمانے اور اصول کے تحت کچھ کرے۔ اللہ کے سامنے کوئی اصول نہیں، اس نے جو کر دیا اب باقی سب اس کے مطابق کریں گے۔ اللہ کی جو بھی چاہت تھی اللہ نے اس چاہت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہا نا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پہلی بات اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے غلط کیا ہے، کنت کنز المخفیہ۔ یہاں یہ صیغہ بتا رہا ہے، جو عربی سے ذرا سا بھی شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں چھپایا گیا خزانہ تھا۔ بہت مختصر بات ہے، بڑی توجہ، یہ ساری تمہید ہے ایک ہی بات کے لیے، میں چھپایا گیا خزانہ تھا۔ تو یہاں سوال ایک ہی ہے، اگر اللہ چھپایا گیا خزانہ تھا تو اللہ کو کس نے چھپایا؟ اللہ کو کس نے چھپایا اور کس سے چھپایا؟ صرف یہی بات، یہی مقصد، یہی مقصدیت، اور آج کے دن اس کا تعلق کتنا گہرا ہے یہ آپ نتیجے پہ سمجھ جائیں گے، اور نتیجے کے لیے 1-2 گھنٹہ نہیں چاہیے، چند منٹوں میں۔ میں چھپایا گیا خزانہ تھا، تو آگے میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو جب اس نے چاہا کہ ظاہر ہو جائے تو اس نے کیا اپنی چاہت کا کسی سے اظہار بھی کیا؟ کسی سے اس نے کہا کہ مجھے ظاہر کر دو؟ اس نے تو صرف چاہا، اس نے فقط چاہا اور ظاہر کرنے والوں نے اسے ظاہر کر دیا۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ بڑی مشکل بات آپ آسانی سے سمجھ گئے ہیں۔ پھر ظاہر کرنے والوں نے اسے ظاہر کر دیا۔ کیسے ظاہر کیا؟ کس طرح ظاہر کیا؟ کیوں ظاہر کیا؟ کتنا ظاہر کیا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ کوئی زیرو اس کا جواب دے ہی نہیں سکتی ہے۔ مسجد کوفہ میں منبر سلونی پر علی خطبہ لدنی دے رہے تھے، خطبہ تمام ہوا، سارا مجمع چلا گیا، 2 خالص علی والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سلمان اور ایک قمبر۔ علی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، خطبے کے بعد بھی بیٹھے ہو، کوئی وجہ ہے؟ سلمان نے کہا جی مولا۔ کہا کیا؟
کہا مولا سوال ہے، کہا کر. بڑی توجہ، بنا تمہید کے کہہ رہا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں کئی بار لیکن آج اس کو یہاں بیان کرنا ضروری ہے. کہا کر. سلمان نے کہا یا علی آپ کب سے ہو؟ یا علی آپ کب سے ہو؟ علی مسکرائے. کہا سلمان جاننا چاہتا ہے میں کب سے ہوں؟ کہا مولا جیسا اور جتنا آپ بیان کریں. کہا سلمان یہ زمین نہیں تھی، علی تھا. اب میں نے رکنا نہیں ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. زمین نہیں تھی، علی تھا. کہا سلمان یہ مٹی نہیں تھی، علی تھا. یہ پانی نہیں تھا، علی تھا. ہوا بھی نہیں چلی تھی، علی تھا. فضا نہ بنی تھی، علی تھا. خلا نہ تھا، علی تھا. سما نہ تھا، علی تھا. سلمان آسمان نہیں تنے تھے، علی تھا. سلمان کعبہ قوسین نہیں تھا، علی تھا. بیت المعمور نہیں تھا، علی تھا. جنت نہیں تھی، علی تھا. حور غلمان نہیں تھے، علی تھا. سلمان سدرۃ المنتہا نہیں تھا، علی تھا. نور حجاب الہیہ کے حجابات. سلمان حجاب اول نہیں تھا، میں تھا. حجاب قدوسیت نہیں تھا، میں تھا. حجاب رحمانیت نہیں تھا، میں تھا. حجاب رحیمیت نہیں تھا، میں تھا. سلمان حجاب نبوت نہیں تھا، میں تھا. حجاب رسالت نہیں تھا، میں تھا. حجاب ولایت نہیں تھا، میں تھا. حجاب امامت نہیں تھا، میں تھا. حجاب قدوسیت سبحان نہیں تھا، میں تھا. سلمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں وہ تھا. نہیں، اب آپ نے اپنے محلے کا اگر آپ نے نعرہ لگا لیا تو ایک بار مل کے سب جو علی کے رزق پہ پلتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مل کے آداری. آپ آباد رہیں. مولا کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں وہ تھا وہاں ہم تھے. اب جب زمانے کو وہ مقام مل جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ وہ کہاں تھا تو پتہ چل جائے گا علی کہاں تھا. یہی وجہ ہے نہیں پتہ چل رہا علی کا نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چھپایا گیا خزانہ تھا. وہ چھپایا گیا خزانہ تھا. اس کو تو ظاہر کیا گیا. اس نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو کیا ہوا؟ محمد بادشاہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور. اس حدیث کا اگلا ٹکڑا پڑھتے مولوی کو موت آتی ہے تو آئے، میری تو زندگی ہے. محمد مولا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور. اور اس کے فوراً بعد کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اللہ چھپایا گیا خزانہ تھا. توجہ، اللہ نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں تو کیا ہوا؟ تو محمد نے ظاہر کیا ہے، علی نے ظاہر کیا ہے. جیسا بتایا، جتنا بتایا وہ اتنا ظاہر ہوا. ارے انہوں نے تو اللہ کو ظاہر کیا جتنا کرنا چاہا، لیکن علی آج تک چھپا. اوئے ہوئے ہوئے، میں کہہ گیا جو کہنا تھا. آپ سلامت رہو. جن تک پہنچ گیا ان کی ماں کی جوتیوں کو سلام ہے. علی آج تک چھپا ہے. کیوں؟ اللہ نے علی ظاہر نہیں کیا کیا؟ علی نے تو اللہ دیا، بتایا. ظاہر ہونے سے مراد کیا ہے؟ جتنا تعارف ہے آپ کو اللہ کا. اللہ کل شیء قدیر ہے نا. کل شیء قدیر مطلب کہ وہ ہر شے پر. اللہ وحدہ لا شریک، کہ اللہ ہے نا. 70 سال تھی سن ایک راہب کا.
کئی برس اس نے اس بات کی تیاری کی کہ مجھے محمد سے سوال کرنا ہے۔ جب سوال تیار کر کے مدینے آیا تو محمد بادشاہ پردہ کر گئے تھے۔ اس نے آ کے مدینے والوں سے پوچھا محمد کی جگہ کون ہے؟ لوگ مسجد نبوی میں لے گئے، کہا محمد کی جگہ یہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، کہا میرا ایک سوال ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ کہا ہاں۔ مجھے محمد بادشاہ کی جگہ موجود ہے۔ کہا اللہ کل شیء قدیر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر بتا، کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تمام ہو جائے گی بات اس پہ، کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ؟ اب کیا جواب دیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ، تو اپنے جیسا اللہ بھی بنا سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو وحدہ لا شریک نہیں رہے گا، ایک تو نہ رہا۔ اور اگر کہیں کہ نہیں وہ تو ایک ہے، دوسرا اللہ کہاں سے آئے، تو پھر کلو نہ شیء قدیر پہ سوال آ جائے گا کہ ہر شے پہ کیسے قادر ہے۔ ابھی قریب تھا کہ جلاد کو حکم دیا گیا یہ توہین کر رہا ہے، اس کا سر اتار دو۔ وہ بوڑھا ہنستا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا مجھے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ حق اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ میں اپنے قبیلے کو کہہ کے آیا تھا کہ اگر جواب کے بجائے میرا سر آئے تو سمجھ جانا یہ دین ہی جھوٹا ہے، معاذ اللہ غلط ہے۔ اب لوگ میرے نام سے ایک نیا مذہب اجاگر کریں گے، میں تو آج نہیں تو کل مر ہی جاؤں گا، لیکن تمہارے اسلام کو غلط ثابت کر کے جاؤں گا۔ بات جب اسلام تک آئی تو مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھا ہوا 650 سال کا جوان سلمان اٹھ کے کھڑا ہوا، اندر آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا تیرا سوال صحیح ہے، جگہ غلط ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، بڑی تیزی سے، سوال صحیح ہے، جگہ غلط ہے، آ میرے ساتھ۔ لے کہ مولا علی کے پاس آیا، کہا یا علی سائل آیا۔ علی بادشاہ نے دیکھا، کہا کل سے آیا ہوا ہے مدینے میں؟ کہا ہاں۔ کہا کل سے بھوکا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کمبر کھانا کھلا، کمبر شربت لے کے آ، کمبر خورما لا، آؤ بھگت کی سارا کچھ کھلا پلا کے۔ مولا علی نے مسکرا کے دیکھ کے کہا ہاں، خالی جواب ہی دے دوں یا سوال بھی میں ہی بتاؤں؟ کہا جو سوال سے پہلے جواب جانتا ہے وہ تو پھر سب جانتا ہے۔ علی نے کہا لیکن پوچھ۔ کہا اللہ کل شیء قدیر، سب شے پہ قادر؟ کہا ہاں۔ کہا وحدہ لا شریک، دوسرا اللہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ روایت کہتی پورا مدینہ اپنے پنجوں پر اٹھ اٹھ کے کان لگا کر سن رہا تھا۔ علی کے مہمان خانے سے آواز آ رہی ہے، وہاں سے آیا، خالی کوئی جواب نہیں تھا۔ اب سب سننا چاہ رہے تھے علی کیا کہے گا کہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے وہ، تو پھر وحدہ لا شریک کہاں جائے گا؟ اور اگر نہیں بنا سکتا تو کل شیء قدیر کہاں جائے گا؟ ادھر اس نے سوال کیا کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ علی نے ایک لمحے کا وقفہ نہیں لیا اور مسکرا کر کہا تو ایک کہہ رہا ہے، وہ اگر چاہے تو اپنے جیسے 100 اللہ بنا دے۔ شاباش شاباش، یہ ہاتھ یہی رکھنا، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اگر وہ چاہے تو اپنے جیسے 100 اللہ بنا دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اعتراض کرتا، علی بادشاہ نے کہا جانتا ہوں تو کیوں سوال لے کر آیا، یہی سوچ رہا ہے نا کہ پھر وہ کل شیء قدیر اور وحدہ لا شریک تو نہ رہا۔ ارے وہ اپنے جیسے 100 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ وہ 100 اللہ اختیار اس کے جتنا رکھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ مخلوق ہوں گے، یہ خالق ہے۔ آپ سلامت رہو، اسے کہتے ہیں توحید خالص۔ ظاہر ہوا کتنا؟ جتنا اس نے چاہا، اور انہوں نے ظاہر کر دیا۔ بڑی توجہ، اس نے چاہا اور انہوں نے ظاہر کر دی۔ کیا نہیں ہے اللہ کے خزانے میں؟ اللہ سے جو مانگو مل جاتا ہے، سب کچھ ہے نا۔ میں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں بنا تمہید کے،
اور یہ اگلی اور آخری منزل کی طرف آپ کی سوچ سے پہلے تمام، کیونکہ کوشش کریں گے زیادہ وقت مصائب کے لیے. جو مانگو اللہ سے مل جائے. کیا نہیں ہے اللہ کے خزانے. میری ہمیشہ سے یہی کوشش اور عادت رہی، پہلے تمہید اور دلیل پھر جملہ. آج میں الٹ کرنے لگا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دن، موقع اور محل ایسا ہے، اور میں نے دیکھنا یہ ہے کہ بنا دلیل کے پہلے دیے گئے جملے کو کون کون وصول کر لیتا ہے، ورنہ بعد میں دلیل تو دینا مجھ پر فرض ہے، وہ تو دینی ہی ہے. کیا نہیں ہے اللہ کے خزانے میں؟ کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. جو بھی اللہ کا، سب کچھ ہے. مانگو اللہ کے خزانے میں، سب کچھ ہے. جملہ لے لینا، کیا نہیں، سب کچھ ہے. ہاں، جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے حسین وہ بھی عطا کر دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی. ابھی تک کی ساری تمہید تھی، اصل بات میں نے کہی ہے. جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے حسین وہ بھی عطا کر دیتا ہے. اب داد دینے والوں کو میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہا ہوں، ورنہ علمی ذمہ داری کے مطابق میرا فرض بنتا ہے کہ ممبر پہ بات کہی ہے تو دلیل دے کے جاؤں. کیا نہیں ہے اللہ کے خزانے میں؟ سب کچھ. جو اس کے خزانے میں نہیں ہے وہ کوئی کہاں سے دے گا؟ جتنی بھی انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے جسم اختیار کر کے، ان کا جسم تو ان کے ماں کے شکم میں بنے گا جب بنے گا، لیکن ان کے حصے کی روحیں پہلے سے خلق کر کے عالم ارواح میں رکھ دی گئی ہیں. جیسے ہی ماں کے شکم میں ایک نطفہ ایک جسم اختیار کرتا ہے، وہاں سے وہ روح منتقل ہو جاتی ہے اس میں، یعنی اس کے حصے کی روح پہلے سے بنی ہوئی ہے. لوح پہ لکھا ہوا ہے فلاں کی روح ہے، فلاں نے تب زمین پہ آنا ہے. جیسے ہی اس کا بدن بننا شروع ہوتا ہے، ماں کے شکم میں روح منتقل ہو جاتی ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے. تو جو لکھا ہے وہ اللہ کے خزانے میں ہے. مباہلے سے اگلا دن تھا، کسی راہب نے دیکھا تھا مباہلے میں وہ ہو رہا ہے جو کہیں نہیں ہوتا. اگلے دن ایک راہب محمد مولا کے پاس آ کے کہتا ہے، بیٹے محمد لوح دیکھ کے کہتے ہیں تیرے نصیب میں نہیں ہے. روتا ہوا راہب باہر گیا. پاسبان توحید دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا. راہب کو روکا، رک جا، میرے نانا کے دربار کی توہین کرتا ہے. لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنس کے جاتے ہیں، تو پہلا ہے. ہنستا ہوا آیا تھا، رو کے واپس جا رہا ہے. اگلا جملہ میرا نہیں ہے، حسین کا ہے. براہ راست حسین کو داد دینا، حسین تمہیں شاباش کہے. ارے کیا نہیں ملا تجھے اس دربار سے جو رو کے جا رہا ہے؟ اور لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے ہیں. یا علی یا علی. لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے. تو کیا لینے آ گیا جو نہیں ملا؟ کا بادشاہ ایک سوال کیا تھا، پورا نہیں ہوا، بلا تشبیہ. ایسے کلائی پکڑی لے کے اندر آئے. نانا جی میرا بیٹا. نانا کچھ مانگنے آیا تھا. کہا بیٹا جو یہ مانگنے آیا وہ اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے. حسین مسکرائے اور مسکرا کے کہا، نانا اگر نصیب میں ہوتا تو مل جاتا، ہمارے پاس کیوں آتا؟ نانا ابھی کل ہی تو میں آپ اپنی موت سے پر پھیلا کے پرواز کرتے رہے، میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں. نانا ابھی کل ہی تو اس نے دیکھا ہے میدان میں کہ ہم ہی تو وہ ہیں جو نصیب لکھتے بھی ہیں، مٹاتے بھی ہیں، مٹایا ہوا لکھتے بھی ہیں. نانا اب جو اس کے نصیب میں نہیں ہے وہی لینے آیا ہے نا. کہا محمد مولا نے غور سے سننا، حسین میں نے لوح پر دیکھا ہے، لوح پر اس کے بیٹے نہیں لکھے ہیں، اس کے بیٹوں کا ذکر لوح پر ہے ہی نہیں. اس کے بیٹوں کا ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی روحیں بھی خلق نہیں ہوئی ہیں.
صرف بدن نہیں روحیں بھی نہیں بنی ہیں. حسین صرف لوح پہ نہیں لکھا، قلم کو حکم ہی نہیں ہوا کہ لوح پہ لکھے. اور صرف قلم ہی نہیں، نہ قلم کو حکم ہوا ہے اور نہ ہی مشیت میں ہے، نہ ہی ارادہ الہیہ میں ہے اور نہ ہی علم الہیہ میں ہے کہ اس کے بچے ہیں. اب بتاؤ حسین کہاں سے آئیں؟ مجھے انصاف سے بتاؤ کیا کیا حسین نے؟ حسین چلتے ہوئے گئے، وہاں دور طاق میں جہاں نماز پڑھی تھی حسین نے اٹھائی، بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اللہ اللہ تیری حسین کی عزت کا سوال، بیٹے دے دے. نہیں، کیا ہوا؟ پاسبان توحید حسین ناز توحید بن کے چلا ہے، قدم قدم چلتا ہوا خاتم النبیین کی گود کو رحل بنا کے اللہ کا مجسم قرآن حسین اس آغوش میں بیٹھا ہے. بے نیاز کے بے نیاز نمائندے نے اپنی نظریں اٹھا کے مولا محمد کی طرف دیکھا. مولا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین اس کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں. کہا میں نے 1 دیا. کہا لوح پہ نہیں ہیں. کہا 2 دیے. کہا قلم نے لکھے نہیں. کہا 3 دیے. کہا مشیت میں نہیں. کہا 4 دیے. کہا ارادے میں نہیں. کہا 5 دیے. کہا اللہ کے علم میں نہیں. کہا 6 دیے. کہا حسین اللہ سے تو پوچھ. کہا میں نے 7 دیے. اب اللہ سے پوچھو حسین کی مانے گا یا ٹالے گا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، آپ سلامت رہو. اب اللہ سے پوچھو. جملہ تو اور تھا وہاں راہب کا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں بدل کے کہوں. راہب آگے بدلا بڑھا، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا بس بس بس، یقین ہو گیا اس سے آگے رب جانے تے حسین. آپ جیو، آپ سلامت رہو. مجھے یقین ہو گیا. حسین جلال الہی کی تصویر بن کے کھڑے ہوئے. کہا راہب کیا کیا تو نے؟ حسین کی کریمیت کے بحر بے کرام میں تو نے سوال کی کنکری اچھال ہی دی تھی. ارے تھوڑا ظرف بلند کرتا. تو نے حسین کو روک دیا. اگر آج تو مجھے نہ روکتا، قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تیری نسل ایک. ختم ہو گئی بات. کیا کہا تھا میں نے؟ حسین وہ بھی دیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ. راہب کے بیٹے اللہ کے خزانے میں نہیں تھے. حسین نے دیے نا. میرے استاد محترم ہمیشہ کہا کرتے تھے، قبلہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقام، اتنا لائق تو نہیں ہوا ابھی کہ خود کو ان کا شاگرد کہہ سکوں، لیکن وہ استاد ضرور تھے. وہ کہتے تھے خطابت مکمل ہوتی، جہاں سے بات شروع ہو وہیں لا کے ختم. کیا کہا تھا پہلا جملہ میں نے؟ کہ آل محمد نے وہی کیا ہے جو اللہ نے چاہا. بس حسین کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. آل محمد نے ہمیشہ وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اور اللہ نے ہمیشہ وہ کیا جو حسین نے چاہا. اس بات کو کاش سمجھ لے زمانہ. اللہ نے ہمیشہ وہ کیا جو حسین نے چاہا. میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں، میرا بس چلے نا تو روئے زمین کی ہر مسجد کی پیشانی پر، ماتھے پہ لکھ دوں شکریہ حسین. غلط کہتے ہیں لوگ، حسین شیعوں کا امام ہے. کچھ کہہ رہا ہوں نہیں، حسین صرف شیعوں کا امام نہیں. عجیب جملہ ہے، مجھے نہیں پتا یہ واہ سے
آہ کی منزل کے بیچ میں ایک عجیب پل ہے یہ جملہ۔ حسین فقط شیعوں کا امام نہیں، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی بھائی اپنی بہن کو بہن کہہ رہا ہے، حسین کا احسان باقی ہے۔ ہر غیرت مند کا امام ہے حسین، ہر غیرت مند کا امام۔ اور عزادارو، آج آپ 18 جیٹھ عاشور منا رہے ہو۔ میں اس دن اکثر کہتا ہوں، بلکہ اکثر محرم کے عشروں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، یہ دن بڑا عجیب ہے۔ یہ گردش ماہ و ایام کی وجہ سے محرم کبھی گرمیوں میں اور کبھی ٹھنڈ کے میں سے، اس موسم کی وجہ سے ہم اندازہ نہیں لگا پاتے۔ یہ 18 جیٹھ جو آپ عاشور کی یاد میں مناتے ہیں نا، اس دن میں صحیح معنی میں پتہ چلتا ہے پیاس کیا ہوتی ہے۔ جناب سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھیں۔ اس دن پتہ چلتا ہے پیاس کیا ہوتی، گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کتنے دن کے پیاسے؟ ہمیں تو جیسے یاد کروا دیا گیا 3 دن کی پیاس۔ سنو پھر آج عزادارو، جب یہ خیمے نہر کے کنارے سے اٹھوائے گئے تھے نا، لگائے کس نے تھے؟ مولا عباس نے۔ خدا لعنت کرے اس شمر ملون پر۔ لاکھوں کی فوج لے کر 4 محرم جب آیا نا، تو سب سے پہلے اس نے یہی کہا، نہر کے کنارے سے خیمے اٹھاؤ۔ اب آگے جملہ سننا، جیسے ہی آواز دی نا اس نے، خیمے اٹھاؤ، اللہ کے جلال، علی کے جلال، عباس کو جلال آیا۔ عباس بادشاہ نے تلوار کھینچی اور زمین پر ایک لکیر اور کہا، تم لاکھوں ہو اور میں اکیلا عباس ہوں، خیموں کا نام دوبارہ نہ لینا، آؤ جس میں ہمت ہے اور مل کر آؤ۔ اگر کوئی ایک بھی اس لکیر پر اپنا قدم رکھ گیا تو پھر میں علی کا بیٹا کیسے؟ مولا سجاد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ عباس کے جلال کا یہ عالم تھا کہ کان سرخ ہو رہے تھے، سرخ ہو رہے تھے۔ کیا عالم ہوگا جلال عباس کا کہ مولا حسین دیکھ رہے ہیں لیکن روک نہیں رہے۔ اس بات کو سمجھنا، روک نہیں رہے۔ بادشاہ حسین خیمے میں آئے، اپنی بہن کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہن کے لیے تو قیامت ہو گئی نا، بھیا رو رہا ہے، مسند پہ بٹھایا، اپنی چادر سے حسین کے آنسو پہنچے ہیں، اپنی چادر سے حسین کے آنسو۔ کیوں رو رہے ہو حسین؟ کہا بہن غضب ہو گیا ہے، ان ملونوں نے آ کے تو اپنی اوقات سے بہت باہر کی بات کر دی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں عباس جلال میں آ گیا۔ بہن میری کربلا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، میری کربلا بچا لے گا، جب تک میں ہوں تو وعدہ کر دوبارہ رونا نہیں۔ حسین رونا نہیں، میں کرتی ہوں وہ کام جو تو چھوڑ آیا ہے، بس وعدہ کر نہیں رونا۔ حسین بادشاہ نے آنکھوں کے آنسوؤں کو ضبط کیا، بی بی اٹھی ہے، خیمے کے دروازے پہ آئی ہے، ادھر مولا عباس بادشاہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جلال سے پورے بدن پہ کپ کپی ہے کہ یہ اپنے پیروں کو جنبش دے اور میں انہیں کاٹ دوں۔ وہاں خیمے سے آواز آئی، عباس۔ اس آواز کا آنا تھا
کانپتے ہوئے ہاتھ لرزے ہیں، تلوار زمین پہ گری ہے۔ عباس بادشاہ خیمے پہ آ کے دو زانو بیٹھے، حکم مرشد زادی، حکم غلام حاضر ہے۔ عباس خیمے اٹھا، عباس میرا حسین رو رہا ہے۔ آزادارو، عباس خیمے بھی اٹھاتا جاتا ہے اور نجف کی طرف رک کر کے کہتا ہے بابا اس دن کے لیے مانگا، اجروں کو ملے۔ مولا حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کوشش کروں گا، میں آج کوشش کروں گا، یقیناً برآمدگی شبی کی کوشش کروں گا میں شہادت کے اس مقام تک جا سکوں۔ بانیان سے بار بار پوچھا، ایک ہی بات تھی، مصائب مکمل پڑھ دیجئے۔ مجھے نہیں پڑھتا، آج تک 1400 سال میں تو یہ ہوا نہیں، 1400 سال میں تو آج تک یہ ہوا نہیں۔ کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بالعموم میں ایسے کہتا نہیں ہوں، اگر تم ہائے کا وعدہ کرو تو میں ایک بات کہوں، 1400 سال میں آج تک حسین کی شہادت پوری پڑھی نہیں گئی۔ سوچ کتنی طویل ہوگی، کیسی شہادت ہوگی حسین کی، میں کیسے پڑھ دوں؟ ہاں آزادارو، اٹھائے ہیں نا جب خیمے عباس بادشاہ نے، تو اس کے بعد خیمے وہاں لگائے جہاں آج بھی خیمہ حسینی ملتا ہے۔ وہ خیمے لگاتے ہوئے چند جوانوں نے آگے بڑھ کے عباس کا ہاتھ بٹانا چاہا۔ عباس نے جلال میں کہا دور ہٹ جاؤ، انما یرید اللہ، پرے ہٹ جاؤ، ارے حبل اللہ ہے یہ، میں عباس فقط اکیلا ان تنابوں کو چھو سکتا ہوں، ان رسیوں کو کوئی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج تیرے وفادار ہے، 4 محرم تو اپنے وفاداروں کو یہ رسیاں نہیں چھونے دے رہا۔ ہائے شام غریبا، اور وہ خیمے جو عباس نے تلاوت قرآن کر کے لگائے، امت نے نماز پڑھ کے چلا، اجروں کو مل اللہ۔ عجیب وقت آ گیا، یہ مولا کی مولا جانے، یہ تمہارا اور میرا نصیب ہے۔ کیسے دو ملتے وقت میں آج کے دن، کیسے دو ملتے وقت میں، مجھے نہیں پتا پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن اب یہ جو تو عاشور منا رہا ہے یہ شام غریبہ میں ڈھل رہی ہے۔ ہاں زادارو، ہاں جانتے ہو 4 محرم پانی بند ہو گیا ہے، خیموں کو اٹھا دیا گیا نا نہر کے کنارے سے، اب نہر سے پانی تو آتا نہیں۔ مولا حسین نے مولا عباس سے کہا پانی کا کتنا ذخیرہ ہے؟ کہا مولا یہ، کہا عباس اب سے پانی آپ تقسیم کرو گے۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں پڑھتے ہوئے جھولی اٹھا کے، مولا تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ ایک بار کربلا جاؤ، اور جب یہ آمین قبول ہو جائے نا، اور میزبان کربلا عباس تمہیں کربلا لے کے جائے، مجھ سے ایک وعدہ کرو، ایک ہائے تم تب وہاں جا کے یہ بات یاد کر کے کرو گے، جب جاؤ گے نا کربلا، عباس بادشاہ کے روزے پہ نظر پڑے گی، دروازے کے اوپر ایک سلام لکھا دور سے نظر آتا ہے، السلام علیکہ یا ساقی عطاشی کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے عباس، آپ پر سلام ہے۔ عزادارو، عباس بادشاہ ہر خیمے میں جا کے پانی دیتے، سب سے آخر میں پتہ ہے کہاں پانی سب سے آخری خیمہ ہوتا فضل بادشاہ کی پاک اماں کا خیمہ، یعنی اپنے خیمے میں سب سے آخر میں لا کے بی بی کو پانی دیتے، بی بی وہ پانی تقسیم کرتی، مولا عباس کے بھائیوں کے حصے کا، مولا عباس کے بیٹوں کے حصے کا، حرم کے حصے کا، اور ایک آخری پیالہ جو مولا عباس کے حصے کا کوزہ تھا نا، بس یہی بتانا تھا میں نے،
جو مولا عباس کے حصے کا کوزہ، وہ مولا عباس کو لا کے دے دی۔ 4 محرم سے یہی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کوزہ مولا عباس کے پاس آتا نا، مولا اس پانی کو دیکھتے، لبوں سے نہیں لگاتے، وہ پانی لے کے اپنے حرم سے بچوں سے کہتے تم پیو میں آتا ہوں، یہ کہہ کے دھیرے دھیرے خیمے سے نکل جاتے، پھر تیز تیز قدم بڑھتے، وہ کوزہ لے کے کہاں آتے؟ اصغر کے خیمے کے باہر آواز دے کے کہتے اے حسین کی بیٹی لے میں پانی لایا، کوئی پتہ نہیں کل تو مجھے پانی کا کہے عباس لا نہ سکے۔ اجرکم من اللہ، اور مولا تمہیں آباد رکھے۔ ہر روز اپنے حصے کا پانی عباس جا کے بی بی کو دے دیتے۔ عباس 4 محرم سے یوں بھی پیاسا رہتا۔ ہاں تم جانتے نہیں ہو حسین اور عباس کے معاملے کو۔ عباس جیسے یہ کوزہ دے کر پلٹتے نا تو سامنے حسین کھڑے ہوتے۔ عباس بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا آپ یہاں کہاں سے تشریف لا رہے؟ کہا تو اپنا کوزہ اصغر کو دے کے آ رہا ہے، میں اپنے حصے کا اپنی بیٹی کو دے کے آیا۔ میں بیٹی کو دے کے عزادارو، یہ 2 ایسے تھے 4 محرم سے پیاسے، 4 محرم سے پیاسے۔ ہاں ہو گئی صبح، کربلا تھے، لخدق صحرا میں، اور عاشور کی وہ صبح شروع پتہ کیسے ہوئی؟ عاشور کی وہ صبح شروع ہوئی ایک اللہ اور ایک اکبر سے۔ ایک اللہ اور ایک اکبر سے۔ جب اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، حسین سے کہا میں یہ ذکر نہیں کروں گا شاید بات پوری نہ۔ حسین بادشاہ سے گلدستہ اذان پہ جاتے ہوئے نا، اکبر نے پلٹ کے کہا بابا قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، قریب آئے۔ ایک بار اکبر نے حسین بادشاہ کو سینے سے لگایا، سینے سے ایک وہ وقت ہے نا جب حسین روک روک کے سینے لگاتا رہا ہے، اب اکبر نے سینے سے لگایا، اور ایک بار اپنے بابا کا رخسار چوم کے بابا کے کان میں کہتے ہیں بابا بڑا خوش نصیب ہے۔ حسین تڑپ گئے، اکبر کو دیکھ کے اکبر ایسے وقت میں مجھ غریب کو خوش نصیب کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں بابا، خوش نصیب نہ کہوں تو کیا کہوں، ابھی ابھی بہن سے مل کے آ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد بہن کو ملنے بھی جاؤ گے۔ اور بابا بڑے خوش نصیب ہو، ایک میری بہن ہے، 7 محرم کا وعدہ کیا، انتظار کر رہی ہے، اور بابا پتہ نہیں جا سکوں، بابا ہوا کو حکم دینا اور میری آواز پہنچائے۔ اکبر آزان دیتا رہا، حسین نے ہوا کو حکم دیا، آزان مدینے پہنچی ہے، حسین کی بیٹی نے گھر چھوڑا، آئی ہے مسجد نبوی، اکبر کہاں ہے؟ اکبر آواز آتی ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ادھر اکبر گلدستے سے اترا ہے، بابا آواز گئی، کہاں؟ کہا بابا مجھے بہن دکھا۔ حسین نے ہاتھ اٹھایا، اکبر نے ہاتھ نیچے کیا، کہا بابا کچھ نہیں مانگتا، آخری بار کہہ رہا ہوں بہن دکھا۔ حسین نے ہاتھ اوپر کیا، لے دیکھ۔ اکبر نے پھر ہاتھ نیچے کیا، کہا بابا اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، دکھانا۔ کہا دکھا تو رہا ہوں، دیکھ۔ ایک بار اکبر نے ہاتھ پکڑا، کہا بابا یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی ضعیف ہے، بال سفید، کمر جھکے۔ اکبر تیرے انتظار میں تیری بہن کو سلامت رہو۔ ہاں مضمون تمام ہو گیا، بس ایک روایت اور،
یہ جو عاشور اللہ اکبر سے شروع ہوا تھا نا، یہ عاشور جب ڈھلا ہے، میں پھر ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، آپ حق ادا کر رہے ہیں گریے کا، قسم بخدا سیدہ آپ سے راضی ہے، میری دعا صدا راضی رہے، بس ایک ہائے کی بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو اللہ اکبر سے عاشور شروع ہوا، یہ ڈھلا پتہ کس صدا؟ کوئی ملون کہہ رہا تھا جلدی مارو حسین کو نماز، جلدی قتل کرو حسین کو، جلدی قتل کرو حسین کو۔ عزادارو، ہاں میں نے کہا نا بڑا طویل مقتل ہے حسین کا، بڑا طویل۔ میں کوشش کرتا ہوں اس مقتل سے تمہیں فقط مختصر 2 روایتیں ایسی سناؤں جو تاریخ کے کتابوں کے صفحوں میں کہیں کھو گئی ہیں۔ سب کو اذن جہاد دیا حسین نے، جاؤ، جانتے ہو حسین کو اذن جہاد کس نے دیا؟ عجیب مقام ہے، میں اس مقام تک ہمیشہ نہیں آتا، ہاں آج موقع ہے، محل ہے، اس لیے جانتے ہو جب حسین اکیلا رہ گیا، اکیلا رہ گیا حسین، عباس بھی چلے گئے، اکبر بھی، ذوالفقار سے اصغر کی قبر بھی بنا دی، اکیلا رہ گیا حسین۔ تو ایک ملون گستاخی کرتا ہے، حسین اکیلے رہ گئے ہو، ہار مان لو۔ حسین بادشاہ نے دیکھا کہ کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا، اللہ تو ہوتا ہی اکیلا ہے، میں اس بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، میں اس وقت اس کے اکیلے ہونے کا مظہر بن کے کھڑا ہوں۔ تم کیا سمجھو گے؟ حسین نے تو جواب دیا، لیکن کوئی خیمے میں سن رہا تھا، اس سے نہیں رہا گیا۔ عزادارو، جیسے حسین اپنے بابا کا وارث ہے نا، اسی طرح حسین کی بہن اپنی اماں کی وارثہ ہے۔ ہاں ایک بار خیمے سے آواز آئی، بھیا حسین۔ حسین نے لہجہ بدلا ہوا دیکھا، یہ تو اماں کا لہجہ ہے۔ پلٹا حسین، کہا بھیا یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں؟ سب کو آپ نے اذن جہاد دیا، حسین اماں کی طرف سے آپ کو جہاد کا اذن میں دیتی ہوں، جاؤ جا کے لڑو۔ عزادارو، حسین میدان میں آئے، حسین نے تلوار کھینچی ہے، صبح سے سب رجس پڑھ رہے تھے، کوئی کہتا میں کس قبیلے کا ہوں، کوئی کہتا میں شجاع، کوئی کہتا میں بہادر، کوئی کہتا میں جنگجو، کوئی کہتا میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ حسین نے کیا رجس پڑھا؟ حسین نے ذوالفقار کھینچی، تکبیر کہہ کے حسین نے حملہ کیا۔ حسین کا دکھ سنو گے، حسین کے دکھ پہ ہائے کرو گے۔ حسین حملہ کرتے کہتا ہے رکو، بھاگتے کیوں ہو؟ اور میرے اصغر کو مارا، اور میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری ہے، اور رک جاؤ، اور میرے عباس کے بعد اجرکم اللہ، تم سلامت رہو۔ حسین اپنا ایک ایک دکھ بول بول کے حملہ کرتا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، ہو گیا حملہ تمام، بس حسین بس۔ اس صدا کا آنا تھا، ایک بار یا ایھا الذی نفس المطمئن، اے مطمئن نفس والے، لوٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین آ جاؤ۔ حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھا
اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، سنو گے یہ آیت تمہاری ہائے کا سامان ہے۔ حسین نے ذوالفقار میان میں رکھتے ہوئے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی ہیں، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئی۔ میری جانب دیکھو، میں کہوں گا تو پھر شبی آئے گی، مجھے بھی ایک روایت پڑھنی۔ فوجیں واپس آئی ہیں، کون سی فوجیں؟ جن پہ حسین حملہ کر رہا تھا تو وہ بھاگ رہی تھی۔ کس عالم میں؟ جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر چھوڑ کے بھاگتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ چھوڑ کے بھاگتا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار چھوڑ کے بھاگتا تھا، سارا سامان چھوڑ کے تاکہ تیز بھاگ سکیں یہ بھاگتے تھے۔ اب جب حسین نے ذوالفقار رکھی ہے نا، انہوں نے دیکھا، مولا سجاد بادشاہ کی روایت ہے مقتل سجاد میں، تو جتنی بھی کوشش کر لے پانی ہی روئے گا نا۔ بیٹا خون رو کے بتا رہا تھا، میرے بابا نے جب ذوالفقار رکھی فوجیں پلٹ کے واپس آئی ہیں نا، تو جیسے بھاگتی گئی تھی ویسے بھاگتی حسین کی طرف واپس آئی ہیں۔ کیسے؟ جس نے 2 تیر گرائے تھے وہ 4 اٹھا کے آ رہا، جس نے 1 نیزہ پھینکا تھا وہ 2 لے کے آ رہا، جس نے 1 تلوار وہ 2 تلواریں لے کر حسین کی جانب آ رہا تھا، اور حسین کو مارتے ہوئے یہی کہتا تھا مارو حسین کو، اب عباس نہیں آئے گا، مارو حسین کو، اجروں کو مل اللہ عالمان۔ بس آخری روایت، اب عباس نہیں آئے گا۔ ہاں اب مجھے خود سوچ کے بتا، جو جتنے ہتھیار چھوڑ کے بھاگے تھے واپسی پہ اس سے دگنے ہتھیار اٹھاتے رہے، تو ظاہری بات ہے نا ہتھیار ختم ہو گئے، سپاہی ابھی بھی باقی تھے۔ مولا سجاد کہتے ہیں جب تیر تلوار ختم ہو گئے تو لوگوں نے زمین سے پتھر اٹھائے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا وہ سیدہ کے لال کو پتھر مارتا۔ عزادارو، تیرا امام زمانہ سلام کرتا ہے، میرا سلام اس مظلوم حسین پہ جس کے جسم میں تیروں سے اتنے چھید ہو گئے تھے کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر جا۔ علمان علمان، 2 سلام اور آخری جملے ہے، تیرا امام زمانہ سلام۔ آپ ذاکروں سے سنتے ہو نا، خطیبوں سے سنتے ہو، امام زمانہ کی زبانی تمہیں شہادت سناتا ہوں۔ آپ کا امام زمانہ کہتا ہے حسین بادشاہ تیر لگنے پہ نہیں رویا، حسین نیزہ لگنے پہ نہیں رویا، حسین زخموں پہ نہیں رویا۔ پھر تیرا امام زمانہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ کا سلام ہے، بڑا روئے گا تو، میں سلام جیسا ہے ویسا پہنچا رہا ہوں۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس حسین پہ جسے رلا رلا کے مارا گیا، اور جسے رلا رلا کے مارا، اور کبھی اصغر کو رویا، کبھی اکبر کو رویا، اور کبھی شاہ حسین کو رلا کے مارا۔ امام زمانہ کہتے میرا سلام اس مظلوم پر جس کے گریبان کو پھاڑ دیا گیا، میرا سلام اس حسین پر جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ ہاں زادارو، ہاں یہ حسین ہے، جانتے ہو جانتے ہو حسین نے اپنے گھرانے کے ہر مظلوم کی وراثت کو وصول کیا ہے۔ ایک ملعون نے تلوار چلائی، حسین کے سر پہ لگی، امامہ کٹا، سر تک آئی، سر کی ہڈی کٹی اور ماتھے تک وہ تلوار اتر گئی۔
اس نے کھینچنا چاہا تلوار نہیں نکلی، وہ تلوار چھوڑ کے ہٹ گیا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے تلوار نکالی، رخ کیا نجف کی طرف، بابا سلام۔ عزادارو، جب منہ سے خون اگلا تھا تو کہتے تھے بھیا حسن سلام، لیکن اب ایک جملہ، پتہ نہیں اس سے آگے میں بڑھ پاؤں گا یا نہیں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے، آج کا دن نہ ہوتا، یہ موقع نہ ہوتا، یہ عاشور کا شام غریباں کے اندھیرے میں ڈھل جانا نہ ہوتا، میں یہ جملہ ایسے نہ کہتا۔ ہاں میرا بھائی، اگر ممکن ہو تو یہ جو بتیاں جل رہی ہیں ان کو تھوڑا کم کر دو، یہاں اگر کوئی بیٹھا ہے، کوئی ان کے بٹن پاس ہیں تو یہ بتیاں تھوڑی بجھا دو میرا بھائی، تھوڑی کم کر دو، مجھے بس ایک جملہ اس کیفیت میں پڑھنا ہے جس کیفیت میں، بجھا دے میرا بھائی۔ ہاں جی تیرا۔ آج چند دن گزرے ہیں، تم نے قربانی کی ہے نا، دو باتیں کرنی میں نے، سن لیں، میں اگر بڑھ گیا ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کے ہوں، لیکن ممبر پہ جو بات دل میں آ جائے نا وہ تائید ہوتی ہے، اس لیے یہ موقع نہ ہوتا رہا۔ دو حکم ہیں بڑے عجیب سے قربانی کے۔ پہلا، جب بھی مسجدوں میں قربانی ہو غور سے دیکھا کرو، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں نا، ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو نا تو وہ دوسرے جانور کو دور لے جاتے ہیں۔ اب آگے تیری مرضی ہے، مجھے نہیں پتا ماتم کیسے ہوتا، اس جانور کا منہ دوسری طرف کرتے۔ اب پوچھنا کسی مولوی سے، اس کا منہ پرے کیوں کر رہے ہو؟ کہ شریعت میں محمد کا حکم ہے، جب جانور کو ذبح کیا جائے تو دوسرے کا رخ اس طرف کر دو۔ میں کہوں گا ہائے سیدہ، تیرے بچوں کا مقدر ادھر حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، ادھر 70 قدموں سے بیٹی دیکھ رہی ہے۔ علمان، حوصلہ سے میرا بھائی، حوصلہ سے، بس ایک جملہ سننا ہے۔ ادھر 70 قدموں سے دیکھ رہے، انہوں نے منہ نہیں پلٹا ہے حسین کے گلے پر، اور میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تم یہی سنتے رہے ہو، حسین کو ذبح کیا گیا، یہی سنتے رہے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نہیں، حسین کو ذبح نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ ذبح عزاداروں اسے کیا جاتا ہے جس پر چھری رکھ کر آگے پیچھے چلائی جاتی ہے۔ حسین ذبح نہیں ہوا، حسین کی گردن پارا اس ملعون نے تیرا ضرب ہر ضرب پر نبی چھوڑ کر جاتے رہے۔ محمد، تیرا حسین تیرے حوالے۔ 11ویں ضرب پہ محمد کہتے ہیں علی تو جان تیرا حسین۔ 12ویں ضرب لگی ہے حسین تو جان تیری ماں۔ 13ویں ضرب لگی ہے حسین کی ماں۔ حسین کو اپنی آغوش میں لے کر عزاداروں، اس موقع پر ملعون خدا لعنت کرے شمر حسین، یہ ضرب تیری گردن تک نہیں آتی۔ حسین کیوں؟ حسین روتے ہوئے کہتا ہے تو کیا جانے ماں کا پیار، تو میری گردن پر وار کرتا ہے۔ میری ماں کبھی دایاں ہاتھ رکھتی ہے کبھی بایاں، اور میری ماں کے بازو زخم ہے۔ ماتم